حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نیک سیرت صحابی تھا جس کا نام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں کام کے لیے بھیجا۔ اس نے ایک انصاری صحابی کی بیوی کو غسل کرتے ہوئے جان بوجھ کر دیکھا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اس عمل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں وحی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جائیں۔ وہ ڈر کر پہاڑوں میں چھپ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے عمل کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمر حضرت سلیمان فارسی کو اس کے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری نوجوان تھا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا۔ اس نے دیکھا انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور خوف زدہ ہوا کہ کہیں اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ نازل ہو جائے۔ وہ دوڑا اور مکہ مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں چھپ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے 40 دن غیر حاضر رہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کی امت سے بھاگنے والا ان پہاڑوں میں ہے اور جہنم سے میری پناہ مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ثعلبہ بن عبد الرحمن ضیاء اللہ کو لاؤ۔ یہ دونوں صحابہ اکرام مدینہ کے بازاروں میں نکلے۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی جس کا نام رفاقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے رفاقہ، ان پہاڑوں میں تم نے کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا، شاید تم جہنم سے بھاگنے والے کے بارے میں دریافت کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہیں تمہیں کیسے پتہ چلا وہ جہنم سے بھاگنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ آدھی رات کے وقت وہ سر پر ہاتھ رکھ کر ان پہاڑوں میں نکلتا ہے اور کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اسی کی تلاش ہے۔ رفاقہ ان کے ساتھ ہو لیا اور جب آدھی رات کا وقت ہوا وہ پہاڑوں سے نکلا، سر پر ہاتھ رکھتا ہوا اور رو رو کر کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور مجھے فیصلے کے لیے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے بازو میں لے لیا اور فرمایا، تم جہنم سے خلاصی پا گئے۔ آپ نے فرمایا، میں عمر ہوں۔ اور اس نے کہا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس کے سوا کوئی علم نہیں، کل تمہارا ذکر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور مجھے سلمان فارسی کو تیرے تلاش میں بھیجا۔ اس نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں اس وقت حاضر کیا جائے جب نماز کا وقت ہو اور بلال اقامت کہہ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں صحابہ اکرام اس کو لے کر اس وقت مدینہ پہنچے جب صبح کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہم نماز فجر میں شریک ہوئے۔ جب ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا، اے عمر و سلیمان، تم نے ثعلبہ کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی، یہ حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، یہ ہے آپ کا خادم ثعلبہ۔ عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ثعلبہ نے عرض کی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے ایسی آیات نہ بتاؤں جو گناہ کو ختم کر دے؟ ثعلبہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ثعلبہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر وہ 8 دن تک بیمار رہا۔
حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلبہ کی بیمار پرسی کو چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلبہ کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا۔ اس نے اپنا سر آپ کی گود سے الگ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ گناہ سے لبریز ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تمہیں کیا امید ہے؟ عرض کی مغفرت کی امید ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر میرا یہ بندہ زمین سے آسمان تک گناہ سے لبریز ہو کر آئے تو میں زمین کو مغفرت سے لبریز کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ بات صلبہ کو بتا دوں؟ عرض کی بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلبہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل اور کفن کا حکم دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے ساتھ اس طرح چلے کہ پنجوں کے بل چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اس صلبہ کے جنازے پر اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے تھے، اگر میں کہیں سیدھا پیر رکھتا تو فرشتے پر آ جاتا، یہ مجھے گوارا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صلبہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں۔ رشتہ کی تلاش میں خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت کی پابندی اپنی رشتہ داری کی منتخب کریں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دولت مندی، خاندانی شرافت، خوبصورتی، دینداری، لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو۔ اولاد کی تمنا اور اپنے ذات کو بدکاری سے بچانے کی نیت کے لیے نکاح کرنا سنت ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا یعنی تم لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو، اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی ہو اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا، وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جنہوں نے خوف خدا سے دنیا میں آنسو بہائے ہوں گے ان کی حالت کچھ یوں ہوگی، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے جھکی رہی، اور وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرا دیتے ہوئے رات کو جاگتی رہی، اور وہ آنکھ جس سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر برابر بھی آنسو نکلا۔ ایک روایت میں ہے آنسو کا قطرہ جس رخسار پر بہا ہو اللہ کریم اس جگہ کو آگ حرام کر فرما دیتے ہیں، اور اگر کسی امت کا ایک فرد خوف خدا سے رونے والا ہو تو اس پوری امت پر رحم کیا جائے گا۔ ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہوتا ہے سوائے آنسو کے، کیونکہ ایک آنسو سے آگ کے سمندروں کو بجھایا جاتا ہے۔ کانوں کی حالت جس کو لوگوں کی بات سننے کا کان لگائے حالانکہ اس کو سننا ناپسند کرتا ہو، اس شخص کے دور بھاگتے ہوں تو بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ دانتوں اور دراڑوں کی بروز قیامت کافروں کے دراڑ احد پہاڑ کے برابر اور ران بیضائے پہاڑ کے برابر ہوں گے، اور ایک روایت کے مطابق ان کا بازو بیضائے پہاڑ جیسا، ان کے ران کان جیسی ہوگی، نیز اس کے چمڑے کی موٹائی 70 ہاتھ ہوگی۔ عیب بیان کرنے والا لوگوں کے برے نام رکھنے والا تھا تو بروز قیامت اس کی علامت یہ ہوگی اللہ پاک اس کے دونوں ہونٹوں سے لے کر ان کے ناک تک داغ لگائے گا۔ جس نے حرام کی کوئی شے کھائی ہے اس کے پیٹ میں آگ بھڑکائی جائے گی، اور جس وقت وہ اپنی قبر سے اٹھے گا ساری مخلوق اس کے بھیانک آواز سے کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمانا ہے۔ فرما دے گا جو سونے یا چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ یہ حالت ان لوگوں کے پیٹ کی ہوگی جو حرام کھاتے پیتے ہیں،
جبکہ ایک روایت میں ہے راہ خدا کے مسافر کے متعلق راہ خدا کا غبار جہنم کے دھواں مسلمان بندے کے پیٹ میں جمع نہ ہوگا۔ جس کی دو بیویاں ہوں پھر وہ ان کے درمیان انصاف کے سے کام نہ لے، دونوں سے ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا۔ بعض آسمانی صحیفوں میں ہے زانی لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے شرمگاہوں پر آگ دہکتی ہوئی ہوگی، ان کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، عذاب کے فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے صدائیں لگائیں گے، یہ لوگ ہیں یہ زنا کرتے تھے جن کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شرمگاہوں میں آگ لیے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی شرمگاہوں کو وسیع کر دیا جائے گا جس سے ان کی شرمگاہوں سے نہایت سخت بدبودار آگ کا بھاپ نکلے گا۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ ان زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جنہوں نے زنا کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، تم سب ان پر لعنت کرو۔ اللہ اور ان پر لعنت فرمائے گا اور فرشتے بھی۔ اس وقت ہر نیک بد ان پر لعنت کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ تو ان زانیوں پر لعنت فرما۔ ہر آدمی خصوصاً عورتوں کے حق میں حیا کی عادت وہ انمول زیور ہے جو عورت کے عفت پاک دامنی کا دار و مدار اور نسبینیت ہے، حسن و جمال کی جان ہے۔ جس مرد عورت کا حیا جوہر ہوگا وہ تمام عیب لگانے والے برے کام سے فطری طور پر رک جائے گا، تمام عیب سے پاک صاف رہ کر اچھے اچھے کاموں اور فضائل و محسن کے زیورات سے آراستہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا درخت ایمان ہے، ایک بہت بڑی شاخ ہے درخت کی۔ زانی عورت یا مرد ہو ہر وقت گال پھیلائے، منہ لڑکائے، پیشانے پر بل ڈالے، تیور چڑھائے، ہر آدمی سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ بہت ہی منحوس اور مغرور ہیں، دنیا آخرت کی سعادتوں اور خوش نصیبوں سے محروم ہوں گے، نہ ان کی کبھی خوشی نصیب ہوگی نہ ان سے مل کر دوسروں کا دل خوش ہوتا ہے، بلکہ ایسے مرد و عورتوں کے چہرے پر ہر وقت ایسے نحوست ہوگی قیامت کے دن اس کو اللہ تعالی عذاب